تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرا عنوان ہے دلوں کی اصلاح و پاکیزگی، باطن کی اصلاح اور دلوں کو تباہ و برباد کر دینے والی 5 بڑی بیماریاں۔ تو اسی پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ یوں تو انسان کا ظاہر بے انتہا خوبصورت اور جاذب نظر ہے، بڑا دلکش ہے، بہترین ساخت یعنی ڈھانچہ، بناوٹ اور شیریں میٹھی گفتگو، ہونٹوں پر، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ، زیب و زینت، بناؤ سنگار، چمک دمک، یعنی انسان خود کو سنوارنے کے لیے، خود کے ظاہر کو بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا ظاہر اچھا رہے، وہ ٹپ ٹاپ رہے۔ اور یہ خوبصورتی، یہ بناؤ سنگار، حسن و جمال اگر شریعت کے دائرے میں ہے، شریعت کے حدود میں ہے، تو یہ بناؤ سنگار، زیب و زینت معیوب چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ بناؤ سنگار، زیب و زینت شریعت کے حدود کو پھلانگ کر کے ہو، شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہو، تو یہ بناؤ سنگار، زیب و زینت معیوب چیز ہے، غلط چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورتوں کو شریعت اسلامیہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے پاس بناؤ سنگار کرے، زیب و زینت اختیار کرے، اور مردوں کو شریعت اسلامیہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس بناؤ سنگار کرے، اچھا زیب و زینت، اچھا ٹپ ٹاپ رہے، خوبصورتی نکھارپن ان کے سامنے دکھائے۔ لیکن معاملہ پورا الٹ ہے۔ عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن عورتیں اپنے مردوں کے پاس اپنے گھروں میں زیب و زینت کو اختیار کرنے کی بجائے گھروں سے باہر زیب و زینت اختیار کرتی ہے، گھروں سے باہر، گھر کے دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے۔ تو ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں باہر جاؤں تو اچھی بن سور کر کے جاؤں، خوبصورت ہو کر کے جاؤں، اچھے سے اچھا میک اپ لگا کر کے جاؤں، اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر کے جاؤں۔ تو یہ شریعت کے بالکل الٹ معاملہ ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے، اس عورت کو زانیہ کہا ہے۔ اور مردوں کا معاملہ بھی بڑا الٹ ہے کہ مرد اپنی عورتوں کے پاس خوبصورتی اپنانے کی بجائے سارا دن باہر جائیں گے، خوبصورت بن کر کے جائیں گے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں گے، جب گھر آئیں گے تو اپنی بیویوں کے پاس، اپنے عورتوں کے پاس وہی پھٹے کپڑے پہن کر کے اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے۔ بالکل شریعت سے الٹ معاملہ ہے، اور آج یہی کچھ معاشرے میں چل رہا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں، اور یہ ظاہری چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں تو یہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ظاہری چیزوں سے بڑھ کر کے دلوں کی اصلاح،
دلوں کی پاکیزگی یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ کتاب و سنت میں اور متعدد عبادات کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ دلوں کی صفائی ہے، وہ دلوں کی صفائی ہے، نیت کی درستگی اور دلوں کی صفائی ہی اصل خوبصورتی ہے، جس سے بندہ موحد کیا ہے، جس سے ایک بندے کی توحید محفوظ رہتی ہے، جس سے ایک بندے کا عقیدہ منہج صحیح سالم رہتا ہے، جس سے بندے کی عبادات میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، جس سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں، جس سے کیا ہے معاملات تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جس سے اعتماد قائم ہوتا ہے، اخوت محبت بھائی چارگی برقرار رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ظاہری چیزوں کو ترک کرنے کی بات کی ہے، جہاں پر ظاہری بربادیوں کو، ظاہری خرابیوں کو، ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کی بات کی ہے، وہیں پر رب العالمین نے کہا کہ باطن کے جتنے گناہ ہیں جو آپ کے دلوں کو فاسد و برباد کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو، ان تمام بربادیوں کو، خرابیوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ عزیزان ملت، دل ہی یہ وہ تاج پوش بادشاہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جس کے پیچھے انسان چلتا ہے، لہذا اس دل کا صالح درست ہونا سب سے اہم اور ضروری ہے، کیونکہ تمام خیر و بھلائیوں کی یہ بنیاد ہے، اساس ہے، آخرت میں ہر فوز و فلاح کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارا جسم درست اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ گوشت کا لوتڑا خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، تو تمہارا سارا جسم خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ گوشت کا لوتڑا دل ہے، دل ہے۔ اس کا صالح ہونا، درست ہونا سب سے اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اصل عبادت دل کی عبادت ہے، جس پر تمام عبادتوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ بھائیوں، جسموں کی سلامتی دلوں کی سلامتی پر موقوف ہے۔ اگر آپ کے دل صالح ہو جائیں گے، دل درست ہو جائیں گے، تو آپ کے جسم درست ہو جائیں گے۔ اور یہ دل کیسے صالح ہوگا، کیسے درست ہوگا؟ یہ دل صالح ہوگا، درست ہوگا تو صحیح ایمانیات کے ذریعے سے، صحیح عقائد کے ذریعے سے، صحیح منہج کے ذریعے سے۔ اگر آپ کا دل صحیح ایمانیات کے ذریعے سے، صحیح عقائد کے ذریعے سے، صحیح منہج کے ذریعے سے درست ہوگا تو آپ کا جسم اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے درست ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اس آدمی کا ایمانی صحیح و درست نہیں ہے جس کا دل ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، آج کیا ہے، انسان ظاہری چیزوں پر بڑا کیا ہے فخر کرتا ہے، بڑا ناز کرتا ہے، اچھا ٹپ ٹاپ رہنے پر، حسین و جمیل شکلوں پر، ہاں بڑی بڑی گاڑیوں پر، لمبی لمبی خوبصورت عمارتوں پر آج انسان کو ناز ہے، فخر ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر دیا ہے جو اپنے ساز و سامان، نام و غرور پر ان سے بڑھ کر کے تھی، لیکن ان لوگوں کے پاس خوبصورتی کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ان لوگوں کے پاس موجود ہے، مگر کچھ نہیں ہے تو وہ دلوں کی اصلاح ہے، وہ دلوں کی درستگی ہے۔ ان کے دل انہیں شرک پر آمدہ کرتے ہیں، ان کے دل انہیں درگاہوں کی طرف کھینچتے ہیں، ان کے دل انہیں رب کا باغی بناتے ہیں، ان کے دل انہیں رب کی نافرمانی کرنے پر ابھارتے ہیں۔ آج دیکھو نا کہ یہ نئی دلہن، نیا دلہا جو ہوتا ہے،
جو نئی کیا ہے زندگی کی شروعات ہوتی ہے، نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ ابتدا بھی کیسے کرتے ہیں؟ شرک سے کرتے ہیں، شرک کی غلاظتوں میں ڈوب کر کے نئی زندگیوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ کہ آج معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ایجاب و قبول کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو دلہے اور دلہن کو گھر لے جانے کی بجائے سب سے پہلے درگاہوں کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں جا کر کے غیروں کے سامنے ان کے ماتاؤں کو ٹکاتے ہیں۔ کیا یہ غلاظتوں میں آج ہمارے لوگ ڈوب نہیں رہے ہیں؟ نہیں ڈوب رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ ان کے پاس ساری دولت ہے، سارا کیا ہے دنیا کا ساز و سامان موجود ہے، حسین و جمیل چیزیں موجود ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو دلوں کی اصلاح ہے، دلوں کی درستگی ہے، دلوں کا کیا ہے صحیح ہونا ہے، ان لوگوں کے پاس آج یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا واشار الی صدرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ بھائیوں تقوی یہاں ہے، دل کی اہمیت، دل کی پاکی صفائی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دل کا معاملہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے۔ اگر آدمی اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کرے گا تو آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ کھائے گا، آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ کھائے گا، آدمی اولیاء و شیطان کو اولیاء الرحمن سے تعبیر کرے گا، شیطان کے دوستوں کو وہ رحمان کے دوست سمجھ بیٹھے گا۔ آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر کے ایک مشرک کو بھی متقی سمجھ بیٹھے گا۔ آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے، ظاہری کیفیات کو دیکھ کر کے ایک بدعتی کو بھی اپنا دوست سمجھ بیٹھے گا۔ آدمی ظاہری احوال، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے ایک مشرک کو، ایک قبر پرست کو بھی اچھا سمجھ بیٹھے گا۔ یہ ظاہر کا دھوکہ ہے، یہ ظاہر کا دھوکہ ہے، اور آدمی ظاہر کے دھوکے میں آ کر کے اپنی دل کی اصلاح، اپنی دل کی درستگی کی بجائے اپنی دل کی تباہی و بربادی کرے گا، اپنے دل کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے کیا کیا کہ ان ظاہری چیزوں کو دیکھا، اور ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے وہ ان کے جال میں پھنس گیا، اور اپنی دل کی اصلاح کرنے کی بجائے ان مشرکوں کی غلاظتوں سے اس نے اپنے دل کو گندا کیا۔ یہ خطرناک نتیجہ ہے ظاہری چیزوں کا، یہ خطرناک نتیجہ ہے ظاہری چیزوں کا۔ میرے بھائیوں دل کا جو معاملہ ہے یہ بڑا عظیم ہے، دل یہ بہت ہی اہم، اس کی اصلاح بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کی اصلاح کے لیے کتابوں کو نازل کیا ہے، اس دل کو پاک و صاف و عمدہ طاہر طیب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ کہا قرآن مجید میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے یہ شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں دل کی اصلاح بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آدمی اگر اپنی دل کی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا، وہ ہر طرح کی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ جو دل جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ تغیر پذیر ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیانا، کہا کہ ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی کہیں بڑھ کر کے الٹتا پلٹتا ہے، جس میں کیا ہے تیزی کی شدت مزید بڑھ گئی ہو، اس سے بڑھ کر کے ابن آدم کا یہ جو دل ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ اس کے بعد مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی نیک بخت ہے، وہ انسان نیک ہے، بڑا نیک ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو،
جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو، جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے اور کہا کہ انسان کے دل کے الٹنے پلٹنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے دل پر بکثرت فتنوں کا آنا ہے۔ انسان کا جو دل الٹتا پلٹتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کے دل پر فتنوں کے آنے کی وجہ سے اس کا دل الٹتا پلٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ عزیزان ملت، یہ جو اتنی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، ان باتوں کے پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دل کی عظمت کو، دل کے مقام و مرتبے کو جانیں، اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اپنی دلوں کی اصلاح کیجئے۔ اپنے دلوں میں جو بگاڑ ہے، ان بگاڑ کو، ان خرابیوں کو نکال پھینکے، آپ کے دل کو صالح بنائے، نیک بنائے، درست بنائے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن آپ کے دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو سینوں میں آپ جو چھپائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرے گا، ان تمام چیزوں کو عیاں کرے گا۔ آپ کے سینے میں موجود دل اور دل کے اندر بیٹھی ہوئی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو کھنگالیں، دیکھیں۔ کیا اتنی باتیں سننے کے بعد میرے بھائیوں بتاؤ، دل اتنا عظیم اور اہم ہے، کیا یہ دل ایک لمحے کے لیے بھی تأمل و فکر کا مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ دل یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اس دل کے بارے میں سوچا جائے، سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، دیکھا جائے کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا چیزیں بھری ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل رب کی نافرمانیوں کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کی سنکلیوں میں بندھا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں دیکھیں، غور کریں، غور و فکر کریں، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح کرے گا، ظاہر کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اس کو نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرے گا، عیاں کرے گا، اور تمہارا بے شک تمہارا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں دلوں کی اصلاح کیجئے گا۔ دلوں کی درستگی ہی سب سے اہم درستگی ہے۔ ظاہر کا سارا دار و مدار باطن پر ہے۔ آدمی ظاہر سوارے، باطن اگر نہ سوارے تو وہ برباد ہے، وہ آدمی ہلاکت کے دہانے پر چل رہا ہے۔ اسی لیے اپنی باطن کی اصلاح کیجئے گا۔ اب یہ باطن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ باطن کی اصلاح، دلوں کی پاکی صفائی کیسے ہوگی؟ باطن کی اصلاح کے لیے، دلوں کی پاکی صفائی کے لیے آپ کو 5 بڑی بیماریوں سے اپنے دلوں کو بچانا ہوگا۔ یہ 5 بڑی بیماریاں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، توحید سے بھاگنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کے ارد گرد تمام مصیبتیں، تمام بلائیں الٹتی ہے، پلٹتی ہے، جس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تمام بیماریوں کا سر چشمہ ہے، جڑ ہے۔ وہ کیا ہے 5 بیماریاں؟ اگر آدمی ان 5 بیماریوں سے اپنے دل کو بچا لے گا، ان 5 بیماریوں سے اپنے دل کو کیا پاک و صاف رکھے گا، تو یقین مانیے گا کہ آدمی ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی بلا سے اپنے دل کو بچائے گا۔ اپنے دل کی سلامتی اسی پر ہے کہ ان 5 بڑی بیماریوں سے اپنے دل کو بچایا جائے۔ پہلی بڑی آفت اور مصیبت، بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہ شرک خواہ چھوٹا ہو یا عظیم ترین ہو، معمولی ہو، بڑا ہو، شرک ہے۔ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور شرک ہر فساد، ہر خرابی، ہر بلا، ہر مصیبت کی جڑ ہے۔
شرک سے آدمی کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے، اور مشرک کے اعمال کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ آدمی اپنے دل کو شرک سے پاک و صاف کرے، اور جو آدمی کوشش کرے گا شرک سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت پر لا کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے، اسے ہدایت کے راہ پر لا کھڑا کرتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایمان والے نہیں ہیں ان پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے دل کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جاننا چاہیے۔ اللہ نے دلوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کو پہچانا جائے، جانا جائے، اور اس کی شایان شان اس سے محبت کی جائے۔ اب آدمی کہے کہ میں توحید پرست ہوں، آدمی زبانی طور پر کہتا ہے اور اپنے دل کو شرک سے پاک و صاف نہیں کرتا ہے، وہ لاکھ مرتبہ بھی کہے کہ میں توحید پرست ہوں، وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی توحید پرست کہے اور یہ چراغاں کرنے والوں کے پاس جا کر کے چراغاں کی ہوئی چیزوں کو بھی کھائے، یا اس کے علاوہ کسی اور مناسبت سے، کسی اور موقع سے غیر اللہ کے ناموں پر جو ذبح کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی کھاتا ہے، یہ دعوتیں بھی نہیں چھوڑتا ہے اور کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں موحد ہوں، تو یہ توحید پرست نہیں ہے۔ اس کو ان خرابیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھے، ہر طرح کی اصلاح، ہر طرح کی درستگی توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ توحید کے ذریعے سے ہی دلوں کی اصلاح ہوگی، دل درست ہوگا، دل صالح ہوگا، ورنہ توحید کے ذریعے سے اگر آپ اپنے دل کو نہیں سنوارو گے تو یہی خرابیاں، یہی بربادیاں ہوگی۔ آدمی توحید پرست کہے گا، توحید پرست گھرانہ کہے گا، اور جائے گا جو غیروں کے ناموں پر ذبح کرتے ہیں ان کا بھی کھائے گا، دعوتیں بھی نہیں چھوڑے گا، چراغا، چھٹی، یہ وہ سب لنگریں لوٹے گا، پیٹ بھرے گا۔ یہ خرابی کیوں ہے؟ یہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ توحید کے ذریعے سے اس نے اپنی دل کی اصلاح نہیں کی ہے۔ اگر توحید کے ذریعے سے آدمی اپنے دل کی اصلاح کرے گا تو یقین مانیے گا اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کا رعب، ڈر ان مشرکوں کے، ان کفار کے دلوں میں ڈالے گا۔ اللہ خود آپ کا رعب، آپ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اسی لیے ضروری ہے آپ توحید پر قائم رہے، توحید پر قائم و دائم رہے۔ اللہ نے کہا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی بیماری مصیبت ہے جس میں معاشرے کا ہر فرد جونج رہا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے اپنے دل کو پاک و صاف کیجئے گا، اور توحید کے ذریعے سے اپنے دل کو صالح بنائے، درست بنائے۔ توحید کے ذریعے سے اگر آپ اپنے دل کو صالح درست بنائیں گے تو آپ کے دل میں خرابیاں جنم نہیں لیں گے۔ یہ پہلی بڑی آفت اور مصیبت تھی۔ دوسری بڑی آفت اور مصیبت کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور یہ بدعتیں اہل بدعت کو اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ نہیں دیتی ہے، اور یہ بدعتیں ایک انسان کو فائدہ اٹھانے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے محروم کر دیتی ہے۔ کہ آپ نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ سب سے بہترین کلام
رب العالمین کا ہے، اور سب سے بہترین راستہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ طریقہ ہے، اور سب سے بری چیزیں دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بدعت سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب آدمی کا دل بدعت سے لبریز ہو جاتا ہے تو آدمی کی سوچ فکر انتہائی خراب اور فاسد بن جاتی ہے، اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہمارے اکثر مسلمان شعبان کے اس عظیم مہینے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ جو مہینہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ حکمت پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس مہینے میں ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب میرے نام اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں کیا ہے، میں روزے سے رہوں، اس حالت میں کیا رہوں، روزے سے رہوں۔ لیکن ہمارے مسلمان اس کا اہتمام تو نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، 15 شعبان کی شب کو رات کو جاگیں گے، نوافل پڑھیں گے۔ 15 شعبان کو بڑی رات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی بڑی رات۔ اس رات جاگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، بیانات ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گے۔ لوگ قبروں کو بھی جائیں گے، قبروں کو جانے کا یہ موقع خاص کر دیا گیا ہے۔ اسی موقع سے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، قبروں کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور لیلۃ مبارکہ، مبارک رات اس کو کہا جاتا ہے۔ بھائیوں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ سارے خرافات ہیں، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں، اور آدمی جب ان بدعتوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کی سوچ فکر انتہائی خراب اور فاسد بن جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ بڑی رات رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو ملے گی، اور وہ 5 تاک راتیں ہیں، اور یہ 5 تاک راتیں بھی خاص نہیں ہیں، متعین نہیں ہے کہ یہی تاک رات ہوگی، یہی تاک رات ہوگی۔ ان 5 راتوں میں سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تاک رات کون سی ہے۔ اگر معلوم ہوگا تو آدمی اسی وقت عبادت کرے گا، باقی وقت چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، پھر وہی گھسڑ پھسڑ زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ تو 5 تاک راتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ پورا کا پورا جاگا کرتے تھے، خوب عبادتیں کیا کرتے تھے۔ جس میں عبادت کرنا ہے اور جو چیزیں ثابت ہے وہ چیزیں تو انسان کرتا نہیں ہے، اور جو چیزیں بدعت ہے، نئی نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ان پر تو بڑا اہتمام کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو بڑی رات 15ویں شعبان کی شب کو یہ جو جاگرانی کی جاتی ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لا تجالسوا اہل الاہواء، تم بدعتیوں کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور ان کی بدعت کو تم قبول نہ بھی کرو تو کم از کم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتنا تو اثر ہوگا کہ وہ تمہاری معلومات اور تمہارے دین سے متعلق تمہیں شکوک و شبہات میں ڈال دیں گے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے انا اجلو اہل السنہ و اہل البدع، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور میں بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی استفادہ کرتا ہوں۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا شخص حق اور باطل کو برابر سمجھتا ہے، یہ بدعت کی خطرناکی ہے۔ اور امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی بدعتی کی ہم نشینی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دے گا، اس پر کجی ڈال دے گا، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بدعت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی مصیبت ہے، اور انہی کے ارد گرد تمام بیماریاں جنم لیتی ہے، تمام بیماریاں پنپتی ہے۔ اگر آدمی ان بیماریوں سے اپنے دل کو بچا لیا نا تو تمام بیماریوں سے اپنے دل کو بچا لے گا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سلف صالحین کے راستے پر جو چلتے ہیں، جن کا منہج سلف صالحین کا منہج ہے،
ان لوگوں کے ساتھ اٹھو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، آپ کے دلوں کی اصلاح ہوگی، آپ کے دل درست ہوں گے۔ ورنہ کوئی قبر پر بھی بیٹھتا ہے، کوئی درگاہ پاس بھی جا کر کے بیٹھتا ہے، آدمی اس کے ساتھ بھی جا رہا ہے، اس کے ساتھ درگاہوں کے کٹوں پر بھی بیٹھ رہا ہے، تو دلوں کی اصلاح ہوگی، دلوں کی اصلاح ہوگی، دل فساد و بربادی میں پڑ جائیں گے اور آپ کے آخرت کو ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، آپ کا رشتہ اللہ سے توڑ دیں گے، آپ کا رشتہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے توڑ دیں گے۔ تو یہ دوسری بیماری تھی۔ تیسری اور بڑی بیماری کیا ہے جس کے ارد گرد تمام بیماریاں جنم لیتی ہے، گھومتی ہے، وہ کیا ہے؟ شہوات کی اتباع اور گناہ معصیت کا ارتکاب ہے۔ یہ چیزیں دلوں کو ہلاک و برباد فاسد کر دیتی ہے کہ آدمی گناہوں کا ارتباع کیا ہے، گناہوں کے پیچھے لگا رہے، شہوات کی اتباع اور اس کی محبت کے نتیجے میں جو اثر مرتب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود الہ بنا لیا ہے، باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، اور صرف گمراہ نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم اب بھی نصیحت نہیں پکڑتے، اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بھائیوں، یہ گناہ بڑی ہی خطرناک ہے، یہ شہوات کی اتباع بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آدمی شہوتوں کے پیچھے پڑے گا تو اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کا دل بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ گناہ بہت سارے ہیں، شہوتیں بہت ساری ہیں، کن کن کو بیان کروں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا ایک گناہ جو ہے وہ سانگ کا سننا ہے۔ کیا ہے؟ گانوں کا سننا ہے۔ گانوں کے بجائے بعض آدمی کیا کہتے ہیں، گانوں کی بجائے قوالی سن لیں گے تو کیا ہوگا؟ اب ایسے بھی سوالات لاتے ہیں، قوالی سن لیں گے کیا ہوگا؟ اچھا تو بیان کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ گانے اور قوالی میں تو صاف صاف شرک بیان کیا جاتا ہے، اور آدمی اس کو سنے گا اپنی دلوں کی تسکین کے لیے۔ آج ہمارے نوجوان گانوں کو بڑا سنتے ہیں، رات میں بستر پر جائیں گے تو گانے لگائیں گے، صبح اٹھیں گے تو گانے سنیں گے، گانوں کے بغیر انہیں چین نہیں آتا ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ دلوں کو فاسد و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، یہ دلوں کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ مارکیٹ میں کیا نیا گانا آ گیا، کیا نیا سانگ آیا، اسی کا ٹرینڈ چلتا رہے گا، اسی کو ریلوں پر چلاتے رہیں گے، صبح اٹھیں گے اسٹیٹسوں پر نوجوان وہی چھپکاتے رہیں گے، اور ان کی زبانوں پر یہی سانگ ہوتا رہے گا، کیونکہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، تو مارکیٹ میں اس کو بڑی شہرت ملتی ہے، اور نوجوان اپنے دلوں کو بگاڑتے ہیں ان گانوں کو سن کر، ان گانوں کو پھیلا کر کے۔ کبھی آپ نے سنا ہے جس اسٹیٹس پر اس طرح کی معصیت گناہ کی چیزیں آپ لگاتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ٹچ میں ہوں گے، اور کتنے لوگوں نے ان گانوں کو، ان معصیت کی چیزوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر آئے گا۔ جتنے لوگوں نے دیکھا، جتنے لوگوں نے سنا اس کو، وہ سارا وبال آپ کے کندھوں پر آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل۔ یہ گانا نفاق کو دل میں اس طرح سے جنم دیتا ہے جس طرح سے پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ یہ گانا اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن گانوں کے دلدادے بنے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے کان قرآن مجید، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سننے کے لیے بے قرار و بیتاب رہنے کی بجائے گانوں کو سننے کے لیے بے قرار اور بیتاب ہے، تو یہ دلوں کا بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دلوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہر طرح کی شہوت سے، ہر طرح کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ باتیں بہت ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ خواہش نفس کی جیل سے قید جیل کوئی نہیں ہے، اور شہوت نفس کی قید سے تنگ قید کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو ان بربادیوں سے، ان گناہوں سے پاک و صاف کیجئے گا، اور ہمیشہ
اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم طہرنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے پانی، برف اور اولے کے ذریعے سے پاک و صاف فرما۔ بھائیوں، یہ گناہ چھوٹے ہو بڑے ہو، یہ دلوں پر دھبا لگا دیتے ہیں۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اگر اس زنگ سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے تو شہوتوں کے پیچھے مت بھاگنا، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا۔ چوتھی اور بڑی مصیبت بلا جو ہے شکوک و شبہات ہے۔ ابھی یہ جو 5 مصیبتیں، بڑی بلائیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہر مصیبت، ہر بلا پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے۔ شارٹ میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ شکوک شبہات کا فتنہ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ شبہ ایک خطرناک اور تباہ کن مرض ہے۔ یہ انسان سے اس کی ایمانی حلاوت چاشنی کو ختم کر دیتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آپ دیکھو، یہ شکوک شبہات کی وجہ سے الحاد کی لہر عروج پر ہے، اور یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو اپنے ہاتھوں کو غیروں کے ہاتھوں میں تھما کر کے جو بھاگ رہی ہے، کیوں؟ یہ شکوک شبہات ہے۔ یہ شکوک شبہات یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے جو آدمی سے اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر شک و شبہ ہو تو پہلی طور پر اس شک و شبے کو اپنے اندر سے نکالے۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کا راستہ صحیح ہے، پھر اس میں آدمی شکوک و شبہات پیدا نہ کرے کہ بھائی کتاب و سنت کا راستہ کیسے ہے، یہ بھی تو کتاب و سنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کسی بھی طرح کا شک اور شبہ آدمی کے دل میں جنم نہیں لینا چاہیے، ورنہ یہ شک و شبہ آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روک دے گا، آدمی کو حق سے بہرا کر دے گا، اندھا بنا دے گا، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ شکوک و شبہات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔ یہ شکوک و شبہات سب سے خطرناک چیز ہے۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے دل کو شک اور شبے سے خراب کر دے، فاسد کر دے، اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو اور نہ ان کی کتابیں پڑھو۔ اور کہتے ہیں کہ جو اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، مجھے ڈر ہے تم پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا۔ یہ شکوک شبہات سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہ شکوک شبہات پیدا کرنے والے کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے اپنے باطل کلام اور بے بنیاد کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی جو متشابہ آیتیں ہیں ان آیتوں کو لیں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے، دیکھو ایسے رب نے کہا ہے، ویسے کہا ہے، ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے نکل جائے گا، ایمان کی چاشنی، لذت، حلاوت اس آدمی سے ختم ہو جائے گی۔ یہ شکوک شبہات اتنے خطرناک ہے، اسی لیے شکوک اور شبہات کے فتنے میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، بے شک یہ کتاب بڑی وقعت والی ہے اور باطل اس کے نہ آگے سے پھٹک سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے پھٹک سکتا ہے۔ یہ نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں شکوک شبہات پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو بھی شکوک و شبہات کے ذریعے سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے، نہ اس کے ساتھ اٹھے نہ بیٹھے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھے۔ یہ چوتھی اور بڑی آفت تھی۔ پانچویں بڑی آفت اور مصیبت کیا ہے؟ وہ غفلت ہے۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا سہو جو انسان کے دل پر طاری ہوتا ہے، جو انسان کو گناہوں کی چیزوں کو چھوڑنے اور فائدہ اٹھانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے روکتا ہے۔
یہ غفلت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے آدمی حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے آدمی فحاشی عریانیت کے دلدل میں پڑ جاتا ہے، اسی غفلت کی وجہ سے آدمی فرائض اسلام کو ترک کر دیتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ آدمی ساری رات غفلت سے سوتا رہے اور صبح مؤذن اذان دیتا رہے اور نماز میں حاضری نہ دے، تو اس سے بڑی غفلت اور کیا ہے؟ یہ تو نیند کا معاملہ ہوا، اور جاگتے ہوئے بھی آدمی نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5 وقتہ نمازیں یہ جمعہ کے وقت یا عام موقعوں پر، عیدین کے موقع پر، یہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی جو تعداد دکھائی دیتی ہے، یہ عام دنوں میں کہاں جاتے ہیں؟ یہ عام دنوں میں کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، اور یہ خصلت عادت آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ بڑی آفتیں اور مصیبتیں تھیں، جن آفتوں اور مصیبتوں کو میں نے کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور آپ کی نگاہوں کے دروازوں پر دستک دی ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے گا اور عزم مصمم کیجئے کہ ان بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے ہم اپنے دلوں کو بچائیں گے، اپنے دلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ان بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے دلوں کو بچا لیا نا، تو تمام امراض، تمام بیماریاں جو آفتیں ہیں، ان تمام آفتوں سے اپنے دلوں کو آپ بچائیں گے۔ اب ان آفتوں سے بچنے کے لیے، ان بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کچھ اسباب بھی ہے جو قرآن و حدیث میں مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہے؟ ان اسباب کو بھی جاننا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور آنے والے جمعہ انشاءاللہ انہی اسباب پر جو مجھ کو اور آپ کو بڑی آفتوں، بڑی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، انہی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم نے اپنے خطبہ جمعہ کی شروعات اس بات سے کی کہ دلوں کی اصلاح اور درستگی یہ سب سے اہم ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ باتیں بتائی گئی کہ دل کا معاملہ بڑا اہم اور عظیم ہے۔ اگر آدمی دل کی اصلاح نہ کرے، صرف ظاہر کو سنوارتا رہے، ظاہر کو خوبصورت بناتا رہے، تو یہ باطن اس کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ اسی لیے باطن کی اصلاح پر قرآن و حدیث میں کافی زور دیا گیا ہے۔ آدمی دلوں کی اصلاح کرے گا تو ہر طرح کے شر سے، فساد سے اپنے دل کو بچائے گا۔ اس کے بعد 5 بڑی آفتوں کا، مصیبتوں کا ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جو دلوں کو خراب اور فاسد بنا دیتی ہے۔ ان بڑی آفتوں میں سے، مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، توحید سے بھاگنا ہے، اور تمام امراض مصیبتیں انہی آفتوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوسری بڑی آفت، مصیبت جس پر ہم نے روشنی ڈالی، وہ بدعت ہے۔ بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دل کو پاک و صاف کرو۔ بدعت یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ تیسری بڑی آفت اور مصیبت شہوات کی اتباع، گناہوں کا ارتکاب، معصیت کا ارتکاب کرنا ہے۔ چوتھی بڑی آفت اور مصیبت جو ہے وہ ہے شکوک و شبہات کا فتنہ۔ 5ویں بڑی آفت اور مصیبت جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کرنا ہے، غفلت میں پڑے رہنا ہے۔ یہ 5 بڑی مصیبتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنائے، اور ان تمام بیماریوں سے، ان تمام امراض سے جو بڑی بڑی آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے، خواہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھانے والا بنائے۔ ہمارے دلوں کو جو خراب اور فاسد کر دینے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے میرے اور آپ کی دل کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔